بدھا بائی کی سیگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی کیسے بنی؟ آج کل ایک خبر میڈیا پر چل رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو، جو ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، ان کو ان کا گھر جس کا نام لال حویلی ہے چھوڑنے کے لیے نوٹس آیا ہے، کیونکہ وہ جگہ محکمہ اوقاف کی ہے۔ اس کے لیے شیخ رشید صاحب نے عدالت سے رجوع بھی کیا ہے، لیکن اسی سلسلے میں ایک خبر میں نے پڑھی ہے جو کافی دلچسپ ہے۔ جو اس خبر کا عنوان ہے وہ ہے کہ بدھا بھائی کی سیگل حویلی شیخ رشید احمد کی لال حویلی کیسے بنی۔ اس میں لال حویلی کی پوری تاریخ ہے۔ راولپنڈی کے بوہر بازار سے گزرتے ہوئے لال حویلی پر نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں، جسے شہر کی پہچان کہا جاتا ہے۔ حویلی کے سامنے برسوں سے مقیم چاچا صادق کہتے ہیں کہ کبھی رات کے اندھیروں میں حسن و جمال اور مداح سروں کی بھیڑ لگا کرتی تھی، سرتال کی محفلیں سجتی تھیں، اور یہاں سیاسی شطرنج کی بساط سجتی ہے۔ لال رنگ میں رنگی یہ عمارت کس نے بنوائی؟ شیخ رشید احمد صاحب کے پاس کب سے ہے، اور راولپنڈی کی باقی عمارتوں سے قدر کے مختلف اس رہائش گاہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جن کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم بوہر بازار جا پہنچے۔ حویلی کے آس پاس دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے بزرگوں سے حویلی سے جڑی داستانیں سن کر قدم محکمہ اوقاف کی جانب بڑھتے چلے گئے، جہاں 4 دن مسلسل چکر لگانے کے بعد کوئی ذمہ دار افسر تو نہ ملا، لیکن وہاں موجود اہلکاروں نے کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر کے بتایا کہ حویلی کا کچھ حصہ، جس میں مندر بھی شامل ہے، وہ محکمے کے پاس ہے، جبکہ ایک حصہ شیخ رشید صاحب کا ہے۔ واضح رہے حال میں ہی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو 7 روز میں لال حویلی خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، جس کے خلاف شیخ رشید ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں رجوع کیا ہے۔ ایسے ہی ایک نوٹس ان کو 2014 میں بھی ملا تھا۔ اس وقت شیخ رشید کے بھتیجے نے شیخ رشید نے BBC کو بتایا تھا کہ لال حویلی سے متصل محکمہ اوقاف کی جائیداد، جو دراصل ایک مندر ہے، پچھلے 15 سے 20 سال سے عوامی مسلم لیگ کے زیر استعمال ہے۔ شیخ رشید کے مطابق ہمارے پاس زمین نہیں ہے، اوپر والے 2.5 مرلے کا چوبارہ ہے، اور ہمارے علاوہ وہاں 19 دیگر لوگ بھی لال حویلی میں رہتے ہیں۔ حویلی اندر سے کیسی ہے؟ کیسے ایک حویلی میں محبت کی بنائی گئی راہداریاں سیاست کی بھول بھلیاں کی نظر ہو گئی؟ کیا اس سے جڑی داستانوں کے کردار کو اب بھی حویلی کے اندر جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا تعلق اس کی ملکے سے جڑے قانونی تنازع سے ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھنراج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بھائی کو محو رقص دیکھا۔ دھنراج کو بدھا بھائی کے گھنگروں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ اسے دل دے بیٹھے، اور محبت کی اسی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھنراج بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے گئے اور بوہر بازار میں ایک شاندار حویلی بنائی، جو سیگل حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ بدھا بھائی مسلمان تھے، اس لیے احترام میں دھنراج نے بدھا کے لیے حویلی کے صحن میں ایک مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف سے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اس مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں۔ آس پاس کے پرانے مکین باشمول چاچا صادق، چاچا امین اور چاچا رحمت بتاتے ہیں کہ حویلی میں آنے کے بعد بدھا صوم و توم کی بند ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ گانے سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدھا سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے۔ فرزند پاکستان کے کچھ اوراق بتاتے ہیں کہ بٹوارا ہوا تو دھنراج نے حویلی بدھا بھائی کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلے گئے۔ بدھا یہاں اکیلی رہ گئی۔ ادھر عدالت نے سہگل حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں صرف وہی حصہ بدھا بھائی کو مل سکتا تھا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ عدالت میں بدھا بھائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ ہندو ہو چکی ہے یا دھنراج مسلمان ہو چکے تھے۔ اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدھا کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف اسی کے حصے میں ہے، مگر اس نے عدالت نے کہا کہ we have shared everything except religion، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا۔
यूँ हवेली का बड़ा हिस्सा इससे छीन लिया गया। भोर बाजार की छोटी बड़ी दुकानें और गलियां भी किसी ज़माने में इमारत के सहन का हिस्सा थी। चाचा रहमत बताते हैं कि मोहब्बत और हवेली के तकसीम हुई, लेकिन कच्ची कच्ची बुद्धाबाई हो गई। मोहब्बत दूर और निशानी तकसीम हुई तो बुद्धा का वजूद भी बिखर गया। शेख हसीन बताते हैं, इसी हवेली में चोरी के गर्ज से आए चोरों ने इसके जवां साल भाई को भी कत्ल किया। तरह तरह के लोग इसे अकेला पाकर हवेली में झांकते। लोग समझते थे कि वो बहुत अमीर खातून है जिसके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और इसके मुस्लिम निशानियां के सिवा कुछ न था। एक रात बुद्धा भाई सैगल हवेली छोड़ के गई और कभी ना लौटी। वो कहाँ गई, क्यों गई, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सैगल हवेली में इसे किसी ने नहीं देखा। फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही, कोई खौफ के मारे इसे खरीदने को ना बढ़ता। हवेली के बिल्कुल साथ वाले मकान के मुकीन यास्मीन सुनाती हैं कि वो वक्त भी आया जब सैगल हवेली के बिल्कुल साथ वाले मकान के मुकीन यास्मीन सुनाती हैं कि वो वक्त भी आया जब सैगल हवेली के लोग जिन्नों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ बजती हुई पायल सुनाई सुनाई देती और किसी को बुद्धा के कहके। शेख रशीद साहब हवेली खरीदने के हवाले से बताते हैं कि काफ़ी अरसा गुमनामी में रहने वाली सैगल हवेली को कश्मीर से आए ख़ानदान ने 2,18,000 में ख़रीदा। फिर खरीदने वाले ने शेख रशीद को 5.5 लाख में हवेली बेच दी। यूँ सैगल हवेली कौड़ियों के पाँव खरीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। कई मुमताज़ सियासतदानों को दावत सुखन देने वाली बालकोनी भी तवज्जो का मरकज़ रही। इस बालकोनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इत्तेमाद से ख़िताब किया। शेख रशीद ने हवेली की तज़ीन व आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। नए रंग रूप में ढालने के बाद इसका नाम भी नया रख दिया, लाल हवेली। ये नाम भी शेख रशीद अहमद का ही दिया हुआ है। हवेली पर चिस्पा इस तख्ती भी सन 80 की दहाई में लगाई गई। यूँ बुद्धा भाई की सैगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। शेख रशीद ये भी बताते हुए जज्बाती दिखाई देते हैं कि बुद्धा भाई का डांस घर आज भी मौजूद है, जबकि वो 2 कमरों जिनमें वो रहा करती थी इन पे पुराना कफल पड़ा है। शेख रशीद साहब ने बुद्धा का बेड जिस पर अदालत पर दिया जाने वाला बयान कुंदा है, अपने कमरे में सजा रखा है। शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखा है कि एक बार कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आया और रो पड़ा और बोला कि ये मेरी माँ बुद्धा की हवेली है। शेख रशीद कहते हैं कि हमने इसे रोकना चाहा, बुद्धा के बारे में जानना चाहा, मगर वो कुछ कहे बगैर चला गया। बुद्धा के लिए बनाई गई मस्जिद अब बाजार के रिहायशियों के इस्तेमाल में है, जबकि मंदिर की हालत ख़राब है, जिसका कोई वाली वारस नहीं। शेख रशीद साहब को हवेली छोड़ने के फिर से अहकामात मिले हैं, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में अक्सर कहा करते हैं अगर उन्हें ज़िंदगी और लाल हवेली में किसी एक को चुनना पड़े तो वो लाल हवेली को चुनेंगे। अल्लाह हाफिज़।